بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ آج ہم کیلنڈر کا ایک ورق پلٹ رہے ہیں۔ تاریخ ہے 19 اکتوبر۔ جی، اور اس دن کی تفصیلات کے لیے ہمارے پاس ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ صرف فہرست نہ دیکھیں بلکہ کچھ اہم واقعات اور شخصیات کو چن کر ان کی اہمیت پر بات کریں۔ بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ دیکھیں کہ ایک ہی دن 19 اکتوبر کیسے مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر انسانی تاریخ کے الگ الگ رنگ دکھاتا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ماضی میں جھانکتے ہیں 19 اکتوبر کے آئینے میں۔ قدیم دنیا سے آغاز کریں۔ ضرور۔ 202 قبل مسیح جنگ زامہ کا ذکر ہے۔ یہ رومیوں اور کارتیج کے درمیان کوئی بڑا مارکا تھا غالباً۔ اچھا، زامہ، جی ہاں، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تو بحر روم کی قسمت کا فیصلہ تھا۔ رومی جنرل تھے اسکیپیو افریکینوس، انہوں نے ہینیبل بارکا کو شکست دی، جو خود بڑا نام تھے فوجی حکمت عملی میں۔ صحیح۔ اس فتح نے دوسری پیونی جنگ ختم کی اور روم کو آپ کہہ لیں مغربی بحر روم کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ یہ رومی سلطنت کے عروج کی ایک طرح سے پہلی سیڑھی تھی۔ عروج کی پہلی سیڑھی، واہ! یعنی ایک جنگ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالکل۔ اور پھر صدیاں گزریں۔ اسی علاقے میں 439 عیسوی میں وینڈلز نے کارتھیج پر قبضہ کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ رومی طاقت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً وینڈلز کا یہ قبضہ مغربی رومی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ شمالی افریقہ وہ تو روم کے لیے اناج کا گودام تھا۔ اچھا۔ تو جب وہ ہاتھ سے نکلا، سلطنت معاشی طور پر بھی اور فوجی لحاظ سے بھی کمزور ہو گئی۔ یہ واقعہ سلطنت کے آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا وقت میں آگے چلتے ہیں۔ قرون وسطیٰ اور ابتدائی جدید دور۔ 1469 کا سال، اریگون کے فرڈینینڈ دوم اور کشتالہ کی ایزابیلا اول کی شادی ہوئی۔ جی، بظاہر تو ایک شاہی شادی، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ کیسے؟ یہ صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں تھا، یہ دو بڑی ریاستوں کے مستقبل کا ملاپ تھا۔ اس شادی نے وہ بنیاد رکھی جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں۔ اچھا۔ حالانکہ مکمل اتحاد فوراً نہیں ہوا، اس میں وقت لگا، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جس نے آئیبیرین پیننسولا پر مسیحی طاقت کو مضبوط کیا اور پھر تو دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا، خاص طور پر نئی دنیا کی دریافت کے حوالے سے۔ واہ! اور اسی دور کے آس پاس 1512 میں مارٹن لوتھر، انہیں ڈاکٹر آف تھیولوجی کی ڈگری ملی۔ یہ پروٹسٹنٹ اصلاح مذہب سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، کچھ ہی پہلے کی، اور یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ اس ڈگری نے لوتھر کو وہ علمی مقام، وہ ساخت دی جس کی بنیاد پر انہوں نے بعد میں کیتھولک چرچ کے عقائد اور طریقوں کو چیلنج کیا۔ صحیح۔ ایک مانے ہوئے ماہر الہیات کے طور پر ان کی بات میں زیادہ وزن آ گیا، جس نے اصلاح مذہب کی تحریک کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی۔ اچھا نکتہ ہے۔ اب 18ویں صدی پر آتے ہیں۔ 1781 امریکی جنگ انقلاب، یارک ٹاؤن کا محاصرہ ختم ہوا۔ یہ تو امریکہ کی آزادی کے لیے بہت اہم موڑ تھا۔ جی بالکل۔ یارک ٹاؤن میں جب برطانوی جنرل کارنوالیس نے ہتھیار ڈالے تو وہ ایک طرح سے جنگ کا عملی خاتمہ تھا۔ اس نے نہ صرف امریکہ کی آزادی کو یقینی بنایا بلکہ عالمی سطح پر برطانوی طاقت کو بھی چیلنج کیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ نو آبادی تھی طاقتوں کے خلاف جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب 19ویں صدی، یہاں دو واقعات ہیں جو معاشرتی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو 1847 میں شارلٹ برانٹے کا ناول جین آئر شائع ہوا۔ جین آئر، کیا کمال کا ناول ہے۔ اور دوسرا اردو ذرائع کے مطابق 1849 میں الزبتھ بلیک ویل، وہ امریکہ میں میڈیکل ڈگری حاصل کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ دونوں ہی واقعات اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ جین آئر صرف ایک رومانوی کہانی نہیں ہے، وہ وکٹورین معاشرے میں ایک عورت کی خود مختاری، اس کے جذبات، سماجی حیثیت، ان سب پر گہری نظر ڈالتی ہے۔ اس نے ناول نگاری کو ایک نئی سمت دی۔ اور الزبتھ بلیک ویل کی کامیابی، اس کا کیا اثر ہوا؟ وہ تو ایک سنگ میل تھا۔ طب جیسا شعبہ جو مکمل طور پر مردوں کا سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک خاتون کا ڈاکٹر بننا، ان کی جدوجہد نے آنے والی نسلوں کی خواتین ڈاکٹروں کے لیے دروازے کھولے۔ یہ صرف ایک ڈگری نہیں تھی،
یہ سماجی رکاوٹوں کو توڑنے کی ایک علامت تھی۔ بالکل۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ 19ویں صدی صرف صنعتی انقلاب یا جنگوں کا ہی دور نہیں تھا، بلکہ سماجی تبدیلیوں کی بنیادیں بھی اسی دور میں رکھی جا رہی تھیں۔ بہت خوب۔ اب 20ویں صدی کا رخ کرتے ہیں۔ 1900 کا سال، میکس پلانک نے بلیک باڈی ریڈیشن کا قانون دریافت کیا۔ سائنس کی دنیا میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ چھوٹی بات؟ یہ تو انقلاب تھا۔ پلانک کی دریافت نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی، اور کوانٹم فزکس نے کائنات کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اچھا جی، اسی ایک قانون سے آئنسٹائن، بوہر اور نہ جانے کتنے سائنسدانوں کے کام کی راہیں کھلیں۔ آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے نا، کمپیوٹرز، لیزرز، یہ سب کسی نہ کسی طرح اسی دریافت سے جڑی ہیں۔ حیرت انگیز، 19 اکتوبر کو صرف سیاسی نقشے نہیں بدلے، کائنات کے اصولوں کی ہماری سمجھ بھی بدل گئی۔ بالکل۔ اور طب کے میدان میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ 1943 میں سٹریپٹومائسن دریافت ہوئی، تب کی پہلی اینٹی بائیوٹک۔ ہاں، یہ لاکھوں جانیں بچانے والی دریافت تھی۔ تب یعنی ٹی بی صدیوں تک لا علاج اور جان لیوا بیماری سمجھی جاتی تھی۔ جی، سٹریپٹومائسن کی دریافت نے نہ صرف اس بیماری کے علاج میں انقلاب برپا کیا، بلکہ اینٹی بائیوٹکس کے سنہرے دور کا آغاز بھی کر دیا۔ انفیکشنز کے خلاف جنگ میں انسان کو ایک بہت طاقتور ہتھیار مل گیا۔ صحیح، لیکن 20ویں صدی تنازعات کا دور بھی تو رہی۔ 1950 میں چین نے تبت پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ جی، اور 1960 میں امریکا نے کیوبا پر تجارتی پابندی لگا دی۔ یہ واقعات عالمی سیاست پر کیسے اثر انداز ہوئے؟ یہ دونوں واقعات سرد جنگ کے تناظر میں بہت اہم ہیں۔ تبت پر چینی قبضہ وہ چین کی علاقائی توسیع پسندی اور نظریاتی غلبے کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ اب بھی ایک متنازع بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اور کیوبا پر امریکی پابندی؟ وہ مغربی نصف کرے میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی امریکی پالیسی کا حصہ تھی۔ یہ پابندی، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، دنیا کی طویل ترین تجارتی پابندیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، آج تک؟ جی، اس نے نہ صرف کیوبا کی معیشت اور معاشرت پر گہرے اثرات ڈالے، بلکہ امریکہ اور لاطینی امریکہ کے تعلقات کو بھی بہت متاثر کیا۔ تو یہ دونوں واقعات بتاتے ہیں کہ 20ویں صدی نظریاتی تقسیم اور طاقت کی کشمکش کا میدان تھی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی اس تاریخ پر کچھ اہم واقعات نظر آتے ہیں۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ جی، یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک اہم باب تھا۔ ان کا دوسری بار منتخب ہونا ملک میں سیاسی استحکام اور جمہوری عمل کے تسلسل کی ایک امید دلاتا تھا، اگرچہ بعد کے واقعات نے دکھایا کہ یہ راستہ اب بھی مشکل تھا۔ یہ 90 کی دہائی کے پاکستان کی سیاسی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ اور معیشت کی دنیا میں ایک بڑا واقعہ 1987 میں بلیک منڈے۔ ڈاؤ جونز انڈیکس ایک ہی دن میں 22% گر گیا۔ یہ عالمی معیشت کے لیے کیسا جھٹکا تھا؟ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ 1929 کے گریٹ ڈپریشن کے بعد یہ سٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی یک روزہ گراوٹ تھی۔ اوہ خدایا! اس نے عالمی مالیاتی نظام کے استحکام پر سوالات اٹھا دیے، اور یہ بھی دکھایا کہ جدید کمپیوٹرائزڈ ٹریڈنگ کے دور میں مارکیٹ کتنی تیزی سے گر سکتی ہے۔ اس کے بعد مالیاتی قوانین اور مارکیٹ کے طریقہ کار پر کافی بحث ہوئی۔ اور انصاف کے نظام کے حوالے سے 1989 میں گلفرڈ فور کا کیس، ان کی سزائیں کالعدم قرار دی گئیں۔ ہاں، یہ کیس برطانوی نظام انصاف کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، شرمناک باب تھا۔ 4 لوگ، انہوں نے 15 سال ناحق قید کاٹے۔ 15 سال! جی، ان کی رہائی نے پولیس کی تفتیش میں سنگین کوتاہیوں، جبری اعترافات اور متعصبانہ رویوں کو بے نقاب کیا۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ انصاف کا نظام بھی غلطیاں کر سکتا ہے، اور ان غلطیوں کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب 21ویں صدی میں آتے ہیں۔ 2001 میں SIVX کشتی کا حادثہ۔ 353 تارکین وطن کی ہلاکت، بہت افسوسناک۔ یہ ایک انسانی المیہ تھا۔ اس نے پناہ گزینوں کے بحران اور غیر قانونی ہجرت سے جڑے خطرات کی سنگینی کو اجاگر کیا۔
یہ ان لوگوں کی مایوسی اور خطرات کو سامنے لایا جو بہتر زندگی کی تلاش میں اپنی جانیں تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اور 2005 میں صدام حسین کے خلاف مقدمے کا آغاز ہوا۔ یہ ایک تاریخی مقدمہ تھا۔ غالباً پہلی بار ایک عرب سربراہ مملکت کو اپنے ہی عوام کے خلاف جرائم کے الزام میں ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اچھا، اس نے بین الاقوامی انصاف، خود مختاری اور انسانی حقوق کے حوالے سے کئی پیچیدہ سوالات کو جنم دیا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ اور عالمی قانون دونوں کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ بالکل، شخصیات بھی تو تاریخ کا رخ موڑتی ہیں یا کم از کم اس پر اپنے گہرے نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ صحیح۔ 1605 میں سر تھامس براؤن، انگریز مصنف اور طبیب، اور 1862 میں آگسٹ لومیئر، فرانسیسی سینما کے بانیوں میں سے ایک۔ تھامس براؤن ایک بہت دلچسپ شخصیت تھے۔ علم الانسان، مذہب، سائنس، ان سب پر اپنے منفرد انداز میں لکھتے تھے۔ اور لومیئر برادرن، انہوں نے تو چلتی پھرتی تصویروں کو حقیقت بنا دیا۔ ایک نئی آرٹ فارم، ایک پوری نئی صنعت کی بنیاد رکھی۔ کیا بات ہے! ایک نے خیالات کی دنیا کو وسعت دی، دوسرے نے بصری دنیا کو۔ بالکل۔ پھر سائنس کے میدان سے 2 نوبل انعام یافتہ شخصیات۔ 1910 میں سبرامانیم چندر شیکھر، ہندوستانی نژاد امریکی ماہر فلکیات۔ چندر شیکھر، انہوں نے ستاروں کے ارتقاء پر کام کیا، خاص طور پر سفید بونے ستارے یعنی وائٹ ڈوارفس۔ ان کی کمیت کی ایک حد دریافت کی جسے چندر شیکھر لمٹ کہتے ہیں۔ یہ فلکی طبیعت میں ایک بنیادی تصور ہے۔ اچھا، اور 1897 میں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، پاکستانی کیمیاءدان، ان کی خدمات کو بھی عالمی سطح پر سراہا گیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر صدیقی نے نیم اور دوسرے مقامی پودوں سے کئی اہم کیمیائی مرکبات دریافت کیے جن کے طبی فوائد ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بہت خوب۔ ادب کی دنیا سے 1931 میں مشہور برطانوی مصنف جان لے کیری پیدا ہوئے۔ جان لے کیری، انہوں نے جاسوسی ناول کو ایک نئی ادبی سطح دی۔ ان کے کردار صرف سنسنی خیز مہم جوئی نہیں کرتے بلکہ اخلاقی پیچیدگیوں، نفسیاتی گہرائیوں اور سرد جنگ کی حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس صنف کو سنجیدہ ادبی مقام دلایا۔ صحیح۔ اور فنون لطیفہ سے 1944 میں جمیکن ریگے موسیقار پیٹر ٹوش، وہ باب مارلے کے ساتھ دی ویلرز کے بانی رکن تھے۔ بعد میں ان کا سولو کیریئر بھی بہت کامیاب رہا۔ وہ صرف ایک موسیقار نہیں تھے، وہ سماجی ناانصافی، مساوات اور راستہ فاری تحریک کے ایک نڈر آواز بھی تھے۔ ان کی میوزک میں پیغام اور احتجاج کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ اچھا، تو یہ تھیں چند پیدائشیں۔ اب ان شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے 19 اکتوبر کو اس دنیا کو الوداع کہا۔ جی، وفات بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کسی دور کے خاتمے یا کسی ورثے کے آغاز کی نشانی ہوتی ہے۔ 1216 میں انگلستان کے بادشاہ جان کی وفات ہوئی۔ انہیں میگنا کارٹا کی وجہ سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ہاں، بادشاہ جان کا دور انگلستان کے لیے کافی ہنگامہ خیز رہا۔ میگنا کارٹا، جسے وہ دباؤ میں آ کر ماننے پر مجبور ہوئے تھے، وہ بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرنے اور قانون کی حکمرانی کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کا فوری اثر محدود تھا۔ اچھا، ان کی وفات نے اس دستاویز کے مستقبل پر بھی اثر ڈالا۔ ویسے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میگنا کارٹا زیادہ تر تو امراء کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا، عام آدمی کا نہیں۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ پھر 1745 میں جوناتھن سوئفٹ، گلیورز ٹریولز کے خالق، کا انتقال ہوا۔ سوئفٹ انگریزی ادب کے عظیم ترین طنز نگاروں میں سے ہیں۔ گلیورز ٹریولز بظاہر تو بچوں کی کہانی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی فطرت، معاشرے اور سیاست پر گہرا اور بہت کاٹدار طنز ہے۔ ان کا کام آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ان کے دور میں تھا۔ 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ 1937 میں ارنسٹ ردرفورڈ کا انتقال ہوا۔ انہیں جوہری طبیعت کا باپ کہا جاتا ہے۔ ردرفورڈ، ان کی ایٹم کے مرکزے یعنی نیوکلیس کی دریافت نے فزکس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ان کے کام نے ایٹمی توانائی اور نیوکلیئر فزکس کے پورے شعبے کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات سائنس کی دنیا کے لیے یقیناً ایک بڑا نقصان تھی۔ سیاست کے میدان سے 1986 میں موزمبیق کے پہلے صدر سمورا مچل ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہوئے۔
جی، سمورا مشکل کی موت کافی پراسرار حالات میں ہوئی۔ وہ جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کے سخت ناقد تھے اور ان کا طیارہ جنوبی افریقہ کی سرحد کے قریب گرا۔ ان کی موت نے خطے میں آزادی کی تحریکوں کو بہت متاثر کیا۔ اور 2003 میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے پہلے صدر علی عزت بیگووچ کا انتقال ہوا۔ علی عزت بیگووچ نے بوسنیا کی جنگ کے مشکل ترین دور میں اپنے ملک کی قیادت کی۔ وہ ایک دانشور بھی تھے اور سیاستدان بھی۔ انہوں نے بوسنیا کی بقا اور شناخت کی جنگ لڑی۔ ان کی وفات ایک نئے ملک کے بانی کے انتقال کی علامت تھی۔ اور پاکستان سے اردو ذرائع کے مطابق حال ہی میں 2023 میں ایس ایم ظفر صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ ایک معروف وکیل، انسانی حقوق کے کارکن اور سیاستدان تھے۔ جی، ایس ایم ظفر صاحب نے پاکستان کے قانونی اور آئینی منظرنامے پر نصف صدی سے زیادہ عرصے تک بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ وہ انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے ایک بہت توانا آواز تھے۔ ان کی وفات پاکستان کے دانشورانہ اور قانونی حلقوں کے لیے یقیناً ایک بڑا خلا ہے۔ تو 19 اکتوبر کا یہ سفر ہمیں تاریخ کے مختلف ادوار، مختلف شعبوں اور مختلف خطوں میں لے گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہی دن جنگوں، معاہدوں، سائنسی دریافتوں، سماجی تبدیلیوں، ادبی شاہکاروں کی تخلیق اور اہم شخصیات کی پیدائش و وفات سب کا گواہ رہا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے سے کچھ دلچسپ پہلو سامنے آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک ہی تاریخ پر سائنس میں انقلاب آ رہا ہے، پلانک، رودرفورڈ، سٹرپٹوماسن، اور اسی تاریخ پر سیاسی دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، زاما، یارک ٹاؤن، اسپین کا اتحاد، تبت، کیوبا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی ترقی اور تنازعات اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ کے کیلنڈر کا ایک بے ترتیب سا دن ہے یا اس میں کوئی گہرا سبق ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم تاریخ کے کسی ایک دن کو اس طرح دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے؟ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں بالکل مختلف، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ کہیں جنگ ہے تو کہیں امن کا معاہدہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی نئی دریافت ہو رہی ہے تو کہیں تباہی آ رہی ہے۔ کیا یہ دن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے حال کو کیسے سمجھیں؟ کیا آج کے وہ واقعات جنہیں ہم شاید غیر اہم سمجھ رہے ہیں، کل کی تاریخ میں اسی طرح یاد رکھے جائیں گے جیسے ہم آج 19 اکتوبر کے ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ تاریخ میں کیا یاد رکھا جائے اور کیا بھلا دیا جائے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔